السلام علیکم. آپ لوگوں کا انتظار ختم ہوا ہے اور سو سوری کہ اتنا آپ لوگوں کو لیٹ انتظار کرنا پڑا. بہت زیادہ صبر کرنا پڑا. ایکچولی پہلے کارپوریٹ سیکٹر کو ہم لوگ جو لوگ تھے کارپوریٹ سے ان لوگوں کو ہم نے پہلے پیڈ ٹریننگ دی. اس کے بعد ہم لوگوں نے پلان بنایا تھا کہ جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم آن سائٹ ٹریننگ کروائیں گے, لیکن انفارچونیٹلی یہ چیز ہو نہیں سکی. تو اسی لیے اب جو ہے میں نے اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اب اسپیشلی جو ہمارے سب سے بہترین جو ہمارے ہوم گروورز ہیں اور جن میں میرے بہت سارے دوست بھی ہیں اور بہت سارے فالوورز بھی ہیں, تو ان کے لیے کیوں نہ یوٹیوب چینل پہ اپنے جو ہے پاکستان ہائیڈروپونکس کا اس پہ یہ پوری ایک کمپلیٹ بالکل بیسک سے لے کے ایڈوانس لیول تک جیسا کہ میں نے آپ سے پرومس کیا تھا وہ کیوں نہ کیا جائے. تو معذرت ایک دفعہ پھر کہ آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑا, لیکن وہی ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. تو بہرحال اب کچھ چیزیں میں بالکل بیسک سے اسٹارٹ کروں گا. اس کی بیک گراؤنڈ بتاؤں گا ہائیڈروپونکس کی, کہ ہائیڈروپونکس ہوتا کیا ہے, ہائیڈروپونکس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کی ہسٹری کیا تھی, کہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا, فادر آف ہائیڈروپونکس کون ہے. تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اور بالکل بیسک سے, میں نے جیسے آپ کو بولا نا, بیسک سے لے کے ایڈوانس لیول تک میں آپ کو لے کے چلوں گا. تو جن کو یہ چیزیں سمجھتے ہوں, پہلے سے سمجھتے ہوں, تو آپ لوگ اسکپ کر لیجیے گا ویڈیو. جن کو سننا چاہیں وہ سن سکتے ہیں. تو بیسیکلی ہائیڈروپونکس جو ہے وہ دو ورڈ سے بنا ہے, جو کہ گریک ورڈ ہے, جس کو ہائیڈرو مینس واٹر اور پونکس مینس جو ہے لیبر یا ورکنگ ود یا ورکنگ کہہ لیں آپ. تو بیسیکلی دونوں کو کمبائن کریں تو وہ ورکنگ ود واٹر ایکچولی بنتا ہے. اچھا, اس ورڈ کو پہلے جو ایجاد کیا ہے یا جس نے یہ نام دیا ہے ہائیڈروپونکس, وہ جن کو ہم فادر آف ہائیڈروپونکس بھی کہتے ہیں, ان کا نام ہے ڈاکٹر ولیمز فریڈرک جاریکی, جو کہ انہوں نے اپنی ریسرچ کے تھرو اس کو پھر نام دیا. لیکن یہ جو ہائیڈروپونکس ہے بیسیکلی, میں اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں. یہ 600 BC جو ہے وہ ادھر سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے. بیسیکلی ایک متھ بھی ہے اور کچھ لوگ اس کو اس بات پہ یقین بھی کرتے ہیں. کچھ پروفیسرز, کچھ ریسرچرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ سب کہانی باتیں ہیں. تو بیسیکلی پہلے جو جس کو 7 ونڈرز میں سے ایک ونڈرز کہتے ہیں, اینشنٹ ونڈرز کو, جس کو کہتے ہیں ہینگنگ گارڈنز آف بیبلون. تو ہینگنگ گارڈنز آف بیبلون کی جو ہسٹری ہے تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں. تو بیسیکلی یہ تھا کہ وہ جو شہزادی تھیں, ان کے لیے اس بادشاہ نے اپنی ملکہ کے لیے بیسیکلی وہ بڑا ہی ایک خوبصورت, ایک یونیک قسم کا آرکیٹیکٹ بنایا تھا, ایک بڑا زبردست قسم کا, جو کہ اس نے اپنی محل میں جو ہے اوپر بڑے بڑے درخت بھی لگائے تھے, ہر قسم کے پھل, فروٹس, ویجیٹیبلس, پودے. اور یہ اس وجہ سے لگائے تھے کہ وہ بیچاری ملکہ جو تھی نا, وہ بڑی اداس تھی کہ وہ جو اپنے جہاں سے آئی تھی اپنے میکے سے, وہاں پہ جو ہے نا بڑی ہریالی ہوتی تھی, ان کے جو باغات تھے اور جو تھے, تو اس کو اداسی کو دور کرنے کے لیے, تو بادشاہ سلامت تو پہلے کے جو زمانے میں تھے, جو حکم ہوتا تھا وہ ہر چیز کر لیتے. تو ایک بڑا تو یہ اس چیز کو اس نے امپلیمنٹ کیا اور اپنے جو ہے وہ پورا ایک بڑا ہی عظیم اسٹرکچر بنایا کہ جس کے اندر ریور کو بہا کے, وہ سائنس آج بھی پریشان ہے اور لوگ تو اس کو خیر کہتے ہیں کہ یہ میتھی تھا, کوئی حقیقت نہیں تھی. لیکن بہرحال جو ہسٹری میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں یہ تھا کہ وہ ریور کو بہاتے ہوئے اس کے تھرو کینالس بنائے تھے, اور وہ پانی پورا فلو کر کے اوپر اپنے محل میں لے کے گیا ہے. اور وہاں سے جو ہے وہ ہائیڈروپونیکلی, بیسیکلی اس وقت وہ ہائیڈروپونکس نہیں تھا, تو ہائیڈروپونیکلی وہ پانی اس کو اوپر پیڑوں پہ اور پودوں میں سب پہ ہوتا ہوا واپس ریٹرن ہوتا تھا, اور وہ پھر دوبارہ ریور میں چلا جاتا تھا. تو یہ ہینگنگ گارڈن آف بیبلون جو ہے بڑی مشہور ہے, یہ 600 BC کے اندر تھی. اچھا, یہ ہینگنگ گارڈن آف بیبلون جو ہے, جو ابھی ہے, وہ بیسیکلی وہ جہاں عراق لوکیٹڈ ہے, جہاں عراق ہے, بیسیکلی لوگ کہتے ہیں کہ وہ وہاں تھا. تو یہ ایک اینشنٹ سمجھ لیں آپ کہ 7 ونڈرز میں سے ایک ونڈر تھا, جو کہ
وینشڈ ہو گیا, نظر نہیں آیا, یہ جو ہے بالکل ہی ختم ہو گیا. کچھ کہتے ہیں کہ جی ارتھ کویک کی زلزلوں کی وجہ سے غائب ہو گیا, کچھ کہتے ہیں کہ جی جنگ میں ختم ہو گیا. بہرحال جو بھی تھا وہ انہوں نے سوائل لیس گروتھ کی تھی, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پانی کے تھرو. اچھا, اس کے بعد 10ویں صدی میں جو ہے وہ ایسٹیکس تھے, جو کہ ایک جسے کہنا چاہیے کہ آپ خانہ بلوچ ایک قبیلہ تھا جو کہ میکسیکو میں جو ہے لوکیٹڈ تھا. اور اس نے کیا کیا ہے, وہ جو ہے وہ فلوٹنگ گارڈن, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ فلوٹنگ گارڈنس تھے اس ٹائپ کے. اچھا, یہ فلوٹنگ گارڈن میں کیا ہوتا تھا کہ اچھا میں آپ کو ایک اور بھی ایک چیز بتا دوں کہ اس فلوٹنگ گارڈن کے اندر کچھ ایسی جگہوں پہ ابھی چائنیز بھی یہ کر رہے ہیں, اور یہ پرانی جو ہے جس کو چنم پاس کہتے ہیں, یہ ٹیکنیک ابھی بھی چائنیز یوز کر رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ابھی کا جو میں بتا دوں آپ کو فی الحال وہ کیا یوز کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے ایک پورا ریور بیڈ کے کنارے اس طرح سے ایک چھوٹا سا وہ بناتے ہیں جس کو وہ چنم پاس کہتے ہیں, اور یہاں پہ وہ ڈریگن فروٹس اور دوسرے فروٹس جو ہے نا وہ گرو کر رہے ہیں, اور ساتھ میں یہاں جو ویڈز آ جاتی ہیں اس کو کیا کرتے ہیں کہ وہ اس فش واٹر کے تھرو وہ پانی اس کو مارتے ہیں, اور وہ ویڈ جو ہے بالکل ہی کیچڑ دار پانی آتے ہیں جو کہ فل کیچڑ سے لدا ہوتا ہے, اور وہ پھر کیا ہوتا ہے وہ ڈیکمپوز ہو کے ویڈز وہ اس کے لیے فیڈ بن جاتی ہے, اور وہاں سے پھر وہ ڈریگن فروٹس اور دوسرے جو رائس ہے اور دوسری جو چیزیں وہ گرو کر رہے ہیں. وہ ابھی بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو, آلدو وہ آپ اس کو ایکواپونکس کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ ایکواپونکس بھی نہیں ہے نہ ہائیڈروپونکس ہے. تو بہرحال یہ جو تھی ایزٹیک جو تھے, انہوں نے میکسیکن ایک ٹرائب تھی جو کہ خانہ بلوچ ٹرائب تھی, انہوں نے یہ چنم پاس بنائے تھے, اور یہ 10ویں صدی کی بات ہے. اس کے بعد 13ویں صدی میں جو ہے چائنیز نے بھی چاول اس طرح سے گرو کیے تھے, لیکن اس وقت تک یہ نام نہیں تھا ہائیڈروپونکس. تو اس وقت تک صرف اور صرف یہی تھا کہ یہ ایک ٹیکنیک ہے جو کہ یوز کی جا رہی تھی. اچھا, اس کے بعد 16 سینچری یعنی 16ویں صدی کو پھر ایک جو تھا پروفیسر جو ہے بیلجین جین وین ہالمونٹ, انہوں نے ایک چیز ریسرچ کری ہائیڈروپونکس کے اندر, اور وہ جو مین جو سمجھ لیں آپ کہتے ہیں نا کور, وہ کور کیا تھا کہ اس نے یہ ریسرچ کیا کہ جو پلانٹس جو نیوٹرنٹس انٹیک کرتے ہیں وہ بیسیکلی پانی کے تھرو کرتے ہیں. جو ذریعہ ہے جو آپ سمجھ لیں کہ ٹرانسفر پاتھ ہے یا جو ذریعہ ہے جانے کا, تو پہلے لوگ سمجھتے کہ سوائل کے تھرو یہ جا رہا ہے, بیسیکلی وہ نہیں تھا. ذریعہ کیا تھا, وہ پانی ہی تھا. تو سوائل میں نیوٹرینٹس تو ہوتے تھے اور اس کے اندر, لیکن جو ذریعہ بنتا تھا روٹس کے اندر, وہ چیز اس نے ایجاد کی کہ بیسیکلی یہ وہ چیز ہے کہ وہ پانی کے تھرو بیسیکلی نیوٹرینٹ. تو یہ فرسٹ ٹائم اس نے 16ویں صدی میں یہ بیلجین ہالمونٹ نے ڈسکور کی تھی, یہ ریسرچ کر کے. اچھا, تو وہی جو تھیوری اس نے پیش کی تھی جین وین ہالمنٹس نے, تو اس کے بعد 16ویں صدی میں ہی 1699 میں ہی ایک اور جو پروفیسر, ایک اور ریسرچر تھے جو کہ, تو انہوں نے فرسٹ ہائیڈروپونک نیوٹرینٹ سولوشن بنایا. تو اس میں ان کا نام جو تھا وہ تھا جان وڈورڈ, اور انہوں نے یہ ایک پورا ایلیمنٹس کمبائن کر کے اور پانی کا ایک نیوٹرینٹ سولوشن بنایا جو کہ 1699 کے اندر انہوں نے بنایا. یہ ان کی ایک ریسرچ تھی جو کہ آج تک مانی جاتی ہے. اچھا, اس کے بعد کافی ساری ریسرچ ہوتی رہی نیوٹرینٹ سولوشنز کے حوالے سے, واٹر کے حوالے سے, واٹر اپٹیک کے حوالے سے, اور بھی سارے بہت ساری چیزیں جو ہیں ریسرچ ہوتی رہی. لیکن اصل جو ریسرچ آخر میں جو کنکلوڈ کی گئی وہ ڈاکٹر ولیمز فریڈرک جیری کی, جس کا میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا تھا کہ فادر آف ہائیڈروپونکس. انہوں نے 1920s کے اندر اپنا ایک لیبورٹری میں ایکسپیریمنٹ کیا, اور اس لیبورٹری ایکسپیریمنٹ کے اندر انہوں نے پھر اس کے بعد یہ جو نام جو ہے وہ رکھا ہائیڈروپونکس. تو یہ بیسیکلی ایکچولی یہ تھے جنہوں نے ہائیڈروپونکس کا نام رکھا تھا, جن کو ہم فادر آف ہائیڈروپونکس بھی کہتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی ہسٹری تھی, اور بہت زیادہ میں نے ڈیٹیل میں آپ کو اس لیے نہیں بتایا, لیکن جو موٹے موٹے سیدھا پوائنٹس آپ کو معلوم ہونے چاہیے وہ میں نے آپ کو بتائے.
امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. دیکھیے ہسٹری ہمیں ہر چیز کی معلوم ہونی چاہیے جو بھی ہم ورکنگ کریں. آبویسلی کچھ لوگ اس چیز کو بورنگ سمجھیں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں میں نے جو چنم پاس کے بارے میں پڑھا ہوا تھا اور جو میں نے دوسری ریسرچ کے بارے میں پڑھا, تو اس سے مجھے بڑا ایک اگر آپ گوگل بھی کریں, جو میں نے آپ کو بتایا ہینگنگ گارڈنس آف بیبیلون, اس کی بھی ایک بڑی ہسٹری ہے, وہ بھی آپ دیکھیے گا. اور وہ بھی آنکھیں بڑی, مطلب اس زمانے کے اندر, مطلب 600 صدی میں نہ کوئی سبمرسیبل پمپ تھا, نہ کوئی دوسرے پمپس وغیرہ, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک قدرت کا ایک سمجھ لیں آپ شاہکار بنایا تھا. اس نے ایک اپنی ایک جو انہوں نے کریشن جسے کہتے ہیں نا, ایک یونیک کریشن کی تھی کہ جس کو وداؤٹ اینی پمپ وہ اتنے کہا جاتا ہے کہ 75 فیٹ تک انہوں نے پانی کو فلو کیا اوپر تک, اس کے بعد اس کو پھر ریٹرن کیا. تو یہ بھی ایک ٹیکنیک اس زمانے میں, جس زمانے میں مشینوں کا نام تک نہ کوئی لیتا تھا, نہ جانتا تھا. اینی ویز ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے بعد, اور اب انشاءاللہ آپ کو یہ کنٹینیوس ڈیلی بیسس پہ میری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے پلانٹس کا بھی. اللہ حافظ, اسٹے بیسٹ.